الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور دیگر شخصیات کے مناقب اور فضائل سے ہے. اور اس میں چوتھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق کئی شخصیات کے فضائل اور مناقب سے ہے. اور اس میں 5ویں فصل ہے فضل بعض الصحابیات، کہ چند صحابیات کے فضائل اور ان کی فضیلت. اور اس میں پہلا باب تھا باب فضل فاطمہ، کہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت، اور اس کے اوپر ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں جس میں یہ آیا تھا کہ سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام سے بات کی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے ایک بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع کو دیا اور اس نے جو مجھ سے بات کی اس پہ پورا اترا، اور فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی آدمی کے گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. چنانچہ جناب علی نے جو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اسے ترک کر دیا. تو یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے کہ ان کے ساتھ کسی ایسی عورت کی شراکت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دشمن کی بیٹی ہو. دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں حلال کو حرام قرار دینے والا نہیں ہوں، لیکن علی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو فارغ کر دیں اور کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہیں اور انہیں تکلیف پہنچے گی تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے گی، اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1899 1889 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا. یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں کہ جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں وہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت میں مشتمل ہوگی، اور اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والی کون ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ، ابو بکر کی بیٹی. اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ اور آل بیت اور دیگر صحابہ کرام کے مابین
بغض و عداوت نامی کوئی چیز نہیں تھی. چھوٹی موٹی کبھی کسی بات پہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی مجموعی طور پہ صورتحال وہ تھی جو اللہ نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی ان پہ ایمان لانے والے کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تو سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں انا کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنده جمیعا، کہ بے شک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے پاس ایک ساتھ تھیں، یعنی کہ آپ کے پاس تھیں، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ بیمار تھے اور آپ کی بیماری کے آخری ایام تھے. لم تغادر منا واحدہ، ہم میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا. کیا مطلب؟ ہم سب وہاں پہ موجود تھیں، کوئی ایسی نہیں تھی جس کو آپ نے نہ بلایا ہو، سب کو آپ نے بلایا تھا اور سب موجود تھی. فاقبلت فاطمۃ علیہ السلام تمشی، تو فاطمہ آئیں، فاطمہ چلتے ہوئے آئیں. اور یہاں پہ سیدہ فاطمہ کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ علیہ السلام. سیدہ عائشہ کے نام کے ساتھ کیا لکھا تھا؟ رضی اللہ عنہا. یہ فرق کیوں، اور یہ فرق کس نے کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ علیہ السلام، علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ علیہ السلام کا منع کیا کہ ان پہ سلامتی نازل ہو. یہ دعا ہے، اور یہ دعا جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دی جا سکتی ہے، ایسے ہی یہ دعا ان کے پیروکاروں کو، عام ایمان لانے والوں کو بھی دی جا سکتی ہے. بنیادی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا اور کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا، یہ مسئلہ ہے. تو یہاں پہ سیدہ فاطمہ کے نام کے ساتھ ہے علیہ السلام. تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا رافضیوں کی تقسیم ٹھیک ہے کہ وہ صحابہ کرام جو آل بیت میں سے ہیں، خصوصاً سیدہ فاطمہ، جناب علی اور جناب حسن و حسین، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام اور علیہ السلام لگے گا؟ یہاں پہ میں آپ کے سامنے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اعتبار رکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں وَقَدْ غَلَبَ هَذَا فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ النُّسَاخِ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ بأن يقال علیہ السلام من دون سائر الصحابہ او کرم اللہ وجہہ. کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتب کو تحریر کیا، لکھا، مصنفین کی بات نہیں ہو رہی، رائٹرز کی بات نہیں ہو رہی، خطاطوں کی بات ہو رہی ہے، جو مثال کے طور پہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دی، لیکن ان سے کئی نسخے بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ بعد میں کاتب ہوتے ہیں، خطاط ہوتے ہیں. اس زمانے میں ظاہر پرنٹنگ مشینیں نہیں تھیں، کمپیوٹرز نہیں تھے، تو جو خطاط ہوتے تھے وہ کتابیں لکھا کرتے تھے اور اس کے پیسے لیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ کئی ایک کتب کو لکھنے والوں کی بہت سی عبارتوں میں جناب علی کے نام کے ساتھ، صرف جناب علی کے نام کے ساتھ لکھا ہوا آپ کو ملے گا علیہ السلام. دیگر صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ایسا نہیں ملے گا. اور کبھی آپ کو جناب علی کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملے گا کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ
انہیں عزت دے. کہتے ہیں ہذا وان کان معناه صحیحا لیکن ينبغي ان يسوى بین الصحابۃ فی ذلک. کہتے ہیں اگرچہ اس کا معنی ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے علیہ السلام جناب علی کے بارے میں کہنا کہ ان پہ سلامتی نازل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دونوں جملے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام صحابہ کرام کے مابین برابری رکھی جائے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے. یعنی کہ اگر آپ جناب علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں تو ابو بکر کے نام کے ساتھ بھی لکھیں، عمر کے نام کے ساتھ بھی لکھیں، عثمان کے نام کے ساتھ بھی لکھیں. کہتے ہیں فإن هذا من باب التعظیم والتکریم، یہ الفاظ تعظیم اور تکریم کے طور پہ لکھے جاتے ہیں. فالشیخان وامیر المؤمنین عثمان اولا بذلک منہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو جب معاملہ تعظیم و تکریم کا ہے، تعظیم و تکریم کے طور پہ یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں علیہ السلام یا کرم اللہ وجہہ، تو پھر ابو بکر و عمر اور عثمان جناب علی کے مقابلے میں ان الفاظ کے اور اس تعظیم کے اور تکریم کے زیادہ حقدار ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی اور جناب حسن و حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ملے اور باقی صحابہ کرام کے نام کے ساتھ نہ ملے. تو یہ فرق کیوں؟ اس فرق کے پیچھے مخصوص سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جناب علی، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین، یہ معصوم ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، اور معصوموں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ یا آل بیت میں سے جو معصوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ. اور باقی لوگ چونکہ معصوم نہیں ہیں تو ان کے نام کے ساتھ نہیں لگے گا، اور یہ غلط عقیدہ ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امام بخاری نے یہ کام کیا ہے، یعنی کہ سیدہ فاطمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھ دینا یہ امام بخاری نے کام کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے امام ابن کثیر نے خبردار کیا ہے کہ یہ کام خطاطوں کا ہے، کاتبین کا ہے، یہ مؤلفین کا کام نہیں ہے. امام بخاری سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ یہ سوچ رکھتے ہوں گے کہ جناب علی کے نام کے ساتھ لکھا جائے کرم اللہ وجہہ یا علیہ السلام، اور ابو بکر کے نام کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. یہ امام بخاری کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کا نظریہ نہیں ہو سکتا. یہ بعد میں آنے والے جو ناسخ اور کاتب ہیں ان کا کام ہے، اور وہ کوئی عام طور پہ کوئی بڑے علماء نہیں ہوتے تھے. جو بھی خوش خط تھا، جیسے آج کمپیوٹر پہ لکھنے والے کیا سب علماء ہوتے ہیں؟ بلکہ علماء کرام جن سے نام لکھواتے ہیں وہ عام سے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے غلطیاں کرتے ہیں اور اپنا بھی کوئی نہ کوئی کبھی چکر چلا لیتے ہیں. تو یہی کام اس زمانے میں ہوتا رہا کہ عام جو لوگ تھے وہ یہ ایسا کام کر دیا کرتے تھے. جیسے آج بھی عام لوگ، بلکہ ہمارے سنیوں کے عام لوگ، سلفیوں میں سے عام لوگ جو ہیں وہ یہی فرق کر جاتے ہیں. وہ ایک تو جناب علی کو کہیں گے امام علی، جناب حسن کو امام حسن، امام حسین، جبکہ ابو بکر کو اور عمر عثمان کو نہ امام کہہ رہے ہوں گے نہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہوں گے. کیوں؟ عام لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا نظریہ اور کیا سوچ ہے. تو سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہم، اور ہم سے مراد کیا؟ ازواج النبی. ہم سے مراد کیا ہے؟ ازواج النبی. ہم آپ کی بیویاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھیں ایک ساتھ، سب کی سب. لم تغادر منا واحدہ، ہم میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا، ان کے سب کو بلایا گیا. فاقبلت فاطمہ تمشی، تو سیدہ فاطمہ چلتی ہوئی آئیں. ولا واللہ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ کی قسم ان کی چال نبی علیہ السلام کی چال سے مختلف نہیں تھی. ان کی چال اللہ کے رسول کی چال سے چھپتی نہیں تھی. صاف سمجھا رہا تھا کہ دونوں کی چال ایک جیسی ہے.
اب یہ سیدہ فاطمہ کی یہ شان کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ بیان کر رہی ہیں. فلما رآها رحب، جب آپ نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو انہیں مرحبا کہا، خوش آمدید کہا. اب یہ کون بیان کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چال اللہ کے رسول کی چال کی طرح تھی، اور سیدہ جب آئیں تو نبی علیہ السلام نے انہیں ویلکم کیا. یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ بیان کر رہی ہیں. وقال، اور آپ نے کہا، مرحبا بابنتی، میں اپنی بیٹی کو ویلکم کرتا ہوں، اپنی بیٹی کو مرحبا کہتا ہوں. ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالی، پھر آپ نے ان کو اپنی دائیں جانب یا اپنی بائیں جانب بٹھایا. یہ ساری سیدہ فاطمہ کی شان ہے اور اسے بیان کرنے والی ام المؤمنین عائشہ ہیں. ثم سارہا، پھر آپ نے ان سے سرگوشی کی. کن سے؟ فاطمہ جی، ان سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کی. فبکت بکاء شدیدا، تو وہ زور سے رونے لگی، بہت رونے لگی. فلما رآ حزنها، جب آپ نے ان کے غم کو دیکھا تو سارہ ثانیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسری بار سرگوشی کی. فاذا هي تضحك، تو اچانک وہ مسکرانے لگی، خلاف توقع وہ مسکرانے لگی. فقلت لها، تو میں نے ان سے کہا. کون کہہ رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا. فقلت لها انا، میں نے ان سے کہا، من بین نسائی، آپ کی بیویوں میں سے. یہ کہ صرف میں نے یہ کہا، کسی اور نے نہیں کہا. آپ کی بیویوں میں سے میں نے ان سے کہا، خصہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر من بیننا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ہمارے بیچ میں سے رازدانہ بات کرنے کے لیے خاص کیا، آپ کو منتخب کیا. ثم انت تبکین، پھر آپ رو رہی ہیں، اس کے باوجود آپ رو رہی ہیں. یعنی کہ آپ کو تو اللہ کے رسول نے بڑی اہمیت دی ہے کہ اس انداز سے، راز کے انداز میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، حفصہ سے بات نہیں کی، ام سلمہ سے بات نہیں کی، آپ نے تم سے بات کی ہے، اور آپ اس کے باوجود رو رہی ہیں. تو سیدہ فاطمہ کے منہ پہ ان کی یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ کر رہی ہیں. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ گئے، سألتها، تو میں نے ان سے سوال کیا. کن سے؟ سیدہ فاطمہ سے. عما سارکی، کس چیز کے بارے میں آپ نے تجھ سے سرگوشی کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے آپ سے کس چیز کے بارے میں، کس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے سرگوشی کی ہے؟ نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ گئے ہیں، یعنی کہ دوسرے آپ واش روم میں چلے گئے ہوں گے یا جو بھی معاملہ ہوا ہے وہاں سے اٹھ گئے ہیں. تو سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ سے یہ سوال کیا ہے. یہ جو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، یہ گفتگو کیا بتاتی ہے؟ پیار و محبت، کتنا اچھا تعلق. جبکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ خاوند کی دوسری بیوی اور خاوند کی بیٹی، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور یہاں پہ کتنا پیار و محبت ہے. قالت، تو کہا کس نے؟ حضرت فاطمہ. سیدہ فاطمہ نے کہا، ما کنت لأفشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، میں ایسی نہیں ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فاش کر دوں. جب آپ نے مجھ سے راز میں بات کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ راز ہے، یہ راز رہے. اس کا مطلب یہ کسی اور کو بتانے والی بات نہیں ہے. لیکن آج ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. اس سے پتا چلا کہ جو آپ سے راز میں بات کرے، چاہے وہ آپ سے یہ نہ کہے کہ آپ نے کسی اور کو بات بتانی نہیں ہے، آپ نے اس کو راز میں رکھنا ہے.
کیونکہ اس کی گفتگو کا انداز بتا رہا ہے. اس نے آپ کو الگ کر کے، آپ سے الگ کر کے بات کی، آپ کے کان میں بات کی ہے. فلما توفی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قلت لها، تو میں نے ان سے کہا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان سے کہا، ان کے سجدہ فاطمہ سے، عزمت علیکی بما لی علیک من الحق لما اخبرتنی، میرا آپ سے اصرار ہے اس حق کی وجہ سے جو میرا آپ پہ ہے. سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جو آپ پہ حق بنتا ہے، ان کی سیدہ عائشہ کا حق ہے کس کے اوپر؟ فاطمہ پہ. یہ کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پہ ہوں، تو اس حق کی وجہ سے جو میرا تمہارے اوپر بنتا ہے، میرا آپ سے اصرار ہے کہ لما اخبرتنی، مگر یہ کہ یعنی کہ اس وقت تک میرا یہ اصرار جاری رہے گا الا یہ کہ آپ مجھے بتا دیں. میرا یہ اصرار جاری رہے گا الا یہ کہ آپ مجھے بتا دیں. جب تک نہیں بتائیں گی میں اصرار کرتی رہوں گی. قالت، تو کہا کس نے؟ سیدہ فاطمہ نے. اما الان فنعم، جہاں تک تعلق ہے اب کا تو ہاں اب میں بتاؤں گی. اسے بھی پتا چلا کہ اگر کسی نے آپ کو بات راز کی بتائی ہے، جب اس راز کی ضرورت نہ رہے تب آپ نکال سکتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں، آپ کا یقین ہے کہ اب یہ راز نہیں رہی یہ بات، یعنی کہ جس نے مجھے راز میں بات بتائی تھی اس کو پتا چل بھی جائے اب، تو اس کو ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ بات راز میں نہیں رہی، اب اس کو راز میں رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، تو پھر آپ اس بات کو نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فوت ہونے والا فوت ہو جائے، جو بات اس نے آپ کو راز میں بتائی تھی اس کو ظاہر کریں تو بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہو، کئی لوگوں کے دل دکھ سکتے ہوں، تو وہ بعد میں بھی آپ بیان نہیں کریں گے. تو کہا سیدہ فاطمہ اما الان، جہاں تک تعلق ہے موجودہ وقت کا، فنعم، تو ہاں اب میں بیان کروں گی، اب میں آپ کو بتاؤں گی. فاخبرتنی، چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا. کس نے؟ سیدہ فاطمہ نے. قالت، انہوں نے کہا، اما حين سارني في الامر الاول فانه اخبرني ان جبريل كان يعارضه بالقران كل سنه مره. جہاں تک تعلق ہے اس وقت کا جب آپ نے مجھ سے پہلی بار سرگوشی کی تھی، تو تب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جبریل جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا ہر سال ایک بار دور کرتے رہے ہیں. قرآن دور کرنے کا مطلب کیا؟ سننا اور سنانا. وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور بے شک آپ نے مجھ سے اس قرآن کا اس سال دور کیا ہے دو بار. وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ، اور میں نہیں خیال کرتا موت کے بارے میں مگر یہ کہ وہ قریب آ چکی ہے، میرے فوت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے اسی لیے اس سال دور 2 مرتبہ کیا گیا ہے. اور مسلم شریف میں یہاں پہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھے ملیں گی، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات آپ کی ہوگی. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے، لاڈلی بیٹی سے، عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی سے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتی رہنا. وَاصْبِرِي، اور کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ نہیں کہا کہ میرے فوت ہونے کے بعد ماتم کرنا ہے. دنیا یاد رکھے کہ کوئی فوت ہوا تھا اور اس کی گھر والیوں نے ماتم کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، صبر کرنا ہے. فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ، بس بے شک میں
بہترین پیشرو ہوں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے بہترین کیا ہوں؟ پیشرو ہوں، یعنی کہ تمہارا استقبال کرنے والا، تمہارے لیے نمونہ۔ سلف کا معنی ہوتا ہے جو گزر جائے، جو کیا ہو جائے؟ گزر جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ کا سلف قرار دیا ہے۔ یہیں سے اہل حدیث لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی۔ جیسے اللہ کی طرف نسبت کر کے لوگ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ربانی، کہ میں رب والا ہوں، میں کیا ہوں؟ رب والا ہوں، رب پہ ایمان لانے والا، رب کی اطاعت کرنے والا، رب کی شریعت پہ چلنے والا۔ ایسے ہی سلفی، یعنی کہ میں اپنی نسبت ان کی طرف کرتا ہوں جو پہلے گزر گئے۔ پہلے کون گزر گئے؟ پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام، تیسرے نمبر پہ تابعین، چوتھے نمبر پہ تبع تابعین۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کا جو میرے بعد میں آئیں گے، پھر ان کا جو ان کے بعد میں آئیں گے۔ تو یہ 3 زمانے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خیر القرون، افضل ترین زمانے۔ تو اس زمانے کے لوگ افضل ترین لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے سلفی اپنے آپ کو کہنے والے اپنی نسبت ان 3 طبقات کی طرف کرتے ہیں: نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث اور کسی صحابی کا فتویٰ ٹکرائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ حدیث کو لیں، پھر صحابی کے سلف پہ چلیں گے۔ صحابی کے سلف کون ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ یعنی کہ سلف کی جو ترتیب رہے گی اس لحاظ سے پہلے گزرے ہیں ان کی بات مانی جائے گی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے بھی سلفی کہا کریں، سلفی نہیں۔ یہ دیکھ لیں نام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، لیکن عام طور پہ لوگ سلفی سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور خود ہمارے منہ سے بھی کئی دفعہ نکل جاتا ہے۔ اور جو انگلش میں اگر لکھا ہو تو وہاں پہ بھی لوگوں نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ SAL۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ SALA، جی SALA، ہاں SALA، سلفی۔ تو یہ آپ ذرا خیال کیجیے گا اس کا۔ فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ، میں کتنا اچھا سلف ہوں تمہارے لیے، کتنا اچھا پیشرو ہوں تمہارے لیے۔ قالت، کہا کس نے؟ ام عائشہ رضی اللہ سیدہ فاطمہ نے۔ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، تو یہ الفاظ سن کر وہ کہتی ہیں کہ میں روئی وہ جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو تب میں وہ روئی تھی جو رونا میرا آپ نے دیکھا ہے۔ فَلَمَّا رَآ جَزَعِي، جب آپ نے دیکھا میری بے قراری کو، میری بے قراری کو، تو سارنی ثانیہ، تو آپ نے مجھ سے دوسری بار سرگوشی کی۔ قال، آپ نے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ، الا ترضینا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی۔ او سیدۃ نساء ہذه الامہ، یا آپ نے کہا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو اس سے سیدہ فاطمہ کی شان معلوم ہو رہی ہے، اور بار بار معلوم ہو رہی ہے اس حدیث سے۔ ان کی چال نبی علیہ السلام کی طرح، آپ کا ان کو ویلکم کرنا، بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی وہ تشریف لاتی تھی نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس میں سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جن کی بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسے پیار دیا کریں، بیٹیوں کو پریشان نہ کیا کریں۔ اور بیٹیاں آپ سے کچھ نہیں چاہتی سوائے محبت کے 4 الفاظ، یہ وہ آپ سے چاہتی ہیں۔ اس سے بیچاری اتنی خوش ہو جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔
تو نبی علیہ السلام سے سیکھیے کہ بیٹیوں کو کیسے پیار دیا جاتا ہے. اور پھر آپ نے ان کو بٹھایا ہے اپنی دائیں یا بائیں جانب، پھر سرگوشی کی ہے. پھر جب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہے تو دوبارہ سرگوشی کی ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے اور سردار ان کی خوشخبری دی ہے. تو یہ سب مناقب ہیں، فضائل ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ آل بیت میں سے ہونے کے باوجود، آپ کی صاحبزادی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھی. روئی کیوں ہیں؟ روئی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ میں دنیا سے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اس کا مطلب پہلے ان کو معلوم ہے، جب بتایا نبی علیہ السلام نے تب پتا چلا. یہ ہم کہتے ہیں غیب کی باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتائی گئیں، لیکن غیب کا کل علم نہیں دیا گیا. جو غیب کی بات بتا دی گئی معلوم ہوگی، جو نہیں بتائی گئی معلوم نہیں ہوئی. اور جو بتائی گئی ہیں وہ سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتی ہیں. جو نہیں بتائی گئی وہ بے شمار لاتعداد ہیں. جو بتائی گئی ہیں انہیں شمار کیا جا سکتا ہے. اسی میں پتا چلا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی دہرائی کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور جتنے اسپاروں کے آپ حافظ ہیں وہ سنیں اور سنائیں. تو بہت سے مسائل اس حدیث سے بہرحال معلوم ہو رہی ہیں. اس کے بعد باب نمبر 2، باب فضل خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت. حدیث نمبر 1890 1890 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن علی رضی اللہ عنہ قال، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا. تو یہ روایت کس سے لی گئی ہے جی؟ اور وہ کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے. کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ائمہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی یہ آل بیت سے حدیث کیوں نہیں لیتے؟ عجیب بات ہے. آل بیت سے وہ حدیث لیتے ہیں، ان آل بیت سے بھی جن کو تم بھی آل بیت مانتے ہو اور ان سے بھی جن کو تم آل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اور امام بخاری نے تو آل بیت کی شان کے اوپر باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا، باب بند ہے. بلکہ جناب علی کے مناقب پہ الگ باب باندھا ہے، حسن و حسین کے مناقب پہ بھی باب باندھا ہے. تو عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے خیر نسائها مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجہ، کہ دنیا کی عورتوں میں سے افضل ترین عورت کون ہے؟ مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہیں. وخیر نسائها، اور اس امت کی عورتوں میں سے افضل ترین خاتون کون ہے؟ خدیجہ. تو اس سے سیدہ مریم کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے اور سیدہ خدیجہ کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے. بلکہ اسی موقع پہ ایک اور حدیث ذکر کرنا چاہوں گا جس میں سیدہ مریم کا تذکرہ آیا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حدیث کا نمبر ہے 3411 3411 بخاری میں، کہ مردوں میں سے بہت سے مرد کامل گزرے ہیں. ایسے مرد کئی گزرے جو کیا تھے؟ کامل تھے. لیکن عورتوں میں سے جو کامل تھیں وہ ایک آسیہ فرعون کی وائف ہیں اور دوسرے نمبر پہ مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہیں. مریم عمران کی بیٹی. کون سے عمران؟ یہ
عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، بالکل صحیح کہا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. تو مریم کیا لگی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ امی. مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کیا لگی؟ خالہ. ان کی والدہ. مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. تو یہ یعنی کہ افضل ترین خاتون ہے، بلکہ قرآن میں آیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ایت نمبر کون سی ہے؟ 42 42 سورہ آل عمران. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہانوں کی عورتوں پہ کیا دی ہے؟ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، آپ کو چن لیا ہے، سیٹ کر لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. لیکن اس سے مراد بہرحال علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ افضل ترین خاتون تھیں اپنے زمانے کی عورتوں میں، اپنے زمانے کی عورتوں میں سے یا بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ الفاظ کن کے لیے ہیں؟ سیدہ خدیجہ کے لیے. وہ آپ کی امت میں سے افضل ترین عورت تھیں، اپنے زمانے میں افضل ترین عورت تھیں. اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ترمذی کی ہے، اس کا نمبر ہے ترمذی میں 3878. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورتوں میں سے تمہارے لیے یہ عورتیں کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی وائف. اس میں سیدہ فاطمہ کا تذکرہ بھی آ گیا. تو اس سے پتہ چلا یہ 4 عظیم ترین عورتیں ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1891 1891 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہادی خدیجہ قد اتت، یہ خدیجہ یقیناً آ چکی ہیں، یعنی کہ آ رہی ہیں، آنے والی ہیں. مراد یہ ہے معاہا اناء، ان کے پاس ایک برتن ہے، فیہ ادام، اس میں کیا ہے؟ سالن ہے، او طعام، یا کوئی کھانا ہے، او شراب، یا کوئی پینے والی چیز ہے، مشروب ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں، فقرا علیہ السلام، تو انہیں سلام کہنا، من ربیہا، ان کے رب کی طرف سے، ومنی، اور میری طرف سے بھی. کون کہہ رہے میری طرف سے بھی؟ جبریل. وبشرہا، اور انہیں آپ خوشخبری دیں، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک گھر کی، من قصب، جو کس سے بنا ہوگا؟ موتیوں سے، خولدار موتیوں سے. لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا اور نہ اس میں کوئی مشقت اور تھکاوٹ ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سیدہ خدیجہ کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ کی، کہ ایک تو اللہ کی طرف سے انہیں سلام آیا ہے، دوسرے نمبر پہ جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام کہا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ بتایا گیا ہے، دنیا میں بتا دیا گیا ہے کہ جنت ان کو ملے گی اور کس کی بنی ہوگی؟ موتیوں سے. اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ وغیرہ نہیں ہوگی. تو ہم تو سنتے ہیں جنت کی خوشخبری جن کو ملی ہے وہ 10 ہیں. عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10. مبشرہ جن کو خوشخبری ملی، یعنی 10 وہ صحابہ کرام جن کو خوشخبری ملی. اور یہاں پہ تو یہ پھر 11ویں صحابی ہو گئے. وہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی حدیث. تو جواب یہ ہے جنت کی خوشخبری کئی ایک کو ملی ہے. بلال کو ملی ہے رضی اللہ عنہ. جنت کی خوشخبری عبداللہ بن سلام کو ملی ہے. جنت کی خوشخبری سیدہ خدیجہ کو ملی ہے، سیدہ عائشہ کو ملی ہے.
کئی ایک کو ملی ہے، لیکن وہ جن کو ایک ہی مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری دی وہ 10 ہیں. جی. اس کے بعد حدیث نمبر 1892 1892 قاف. اتفاق ہوا ہے اس حدیث کی روایت کرنے پہ کس کس کا؟ امام بخاری کا. امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ. مجھے نبی علیہ السلام کی کسی بیوی پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجہ پہ آئی. مجھے آپ کی کسی بیوی سے اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجہ سے آئی. حالکت قبل ان تزوجنی، حالانکہ وہ فوت ہو چکی تھیں آپ کے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے. پھر اتنی غیرت کیوں دی؟ وہ آگے سبب بتا رہی ہیں خود ہی. اور یہ بھی شان دیکھیے کس کی؟ سیدہ کی. یہ حدیث ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شان بیان کرنا، سیدہ خدیجہ کی شان بیان کرنا. سیدہ عائشہ کا دل دیکھیے کتنا وسیع ہے. یعنی کہ سیدہ خدیجہ کی شان بھی وہ بیان کر رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کی شان بھی وہ بیان کر رہی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام آپس میں کیسے تھے. لیکن محرم کے مہینے میں رافضی لوگ اس انداز سے تذکرہ کریں گے جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے خون کے پیاسی اور دشمن تھے اور ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. کبھی کسی سے دوسرے کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. وہ تو ایک دفعہ جناب ابوبکر جامع عمر میں بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. لیکن مجموعی طور پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا دفاع کرنے والے اور ایک دوسرے پہ جان نشاور کرنے والے. اب سبب بتا رہی کیوں غیرت تھی جی. لما کنت اسمع یذکرها، کیونکہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو سنتی تھی آپ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ من کثرتی ذکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا، نبی علیہ وسلم کثرت سے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ. کن کا؟ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ بہت کرتے تھے. اب ان کا تذکرہ جب زیادہ کریں گے تو وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وائف ہیں. کس کی؟ اللہ کے رسول کی. اور سیدہ عائشہ بھی کیا ہے؟ وائف ہیں. تو ایک وائف کے سامنے دوسری وائف کا زیادہ تذکرہ ہوگا، اتنا زیادہ ہو چاہے وہ فوت ہو چکی ہوں، تو پھر کئی دفعہ انسان کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے. تو وَأَمَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اَن يُبَشِّرَهَا، کہ آپ ان کو خوشخبری دیں، بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی. کہاں؟ جنت میں. پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، وَإِن، بے شک، یہ ان اصل میں کیا تھا؟ انہو، بے شک آپ بکری ذبح کرتے، فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ، تو آپ ہدیہ کے طور پہ تقسیم کرتے، فی خلائلها، سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں، منہا، اس بکری میں سے اتنا گوشت، ما یسعُهن، جو ان کے لیے کافی ہو جائے. آپ اندازہ کریں سیدہ خدیجہ تو فوت ہو چکی ہیں، لیکن محبت اتنی زیادہ ہے آپ کے دل میں ان کی کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی سہیلیوں کا خیال کر رہے ہیں، انہیں گوشت بھیج رہے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک بھیج رہے ہیں، تھوڑا بھی نہیں. تو یہ اسباب ہیں جو سیدہ عائشہ نے ذکر کر دیے. نمبر 1 کیا؟ کہ آپ ان کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے، اور نمبر 2 کہ آپ ان کی سہیلیوں میں بھی گوشت تقسیم کرتے. تو سیدہ خدیجہ کی شان یقیناً بہت ہی بلند و بالا ہے.
اس کے بعد باب نمبر 3، باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1893 1893 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا، بے شک نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، کن سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کو بھی سلام آیا ہے کس کی طرف سے؟ جبریل کی طرف سے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ رب کی طرف سے، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ رب کی طرف سے۔ اے عائشہ، یہ جبریل ہے یقرأ علیک السلام، جو تجھے سلام کہہ رہی ہیں۔ فقالت، تو سیدہ عائشہ نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پہ بھی سلامتی ہو اور ان پہ بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور ان پہ بھی اللہ کی برکتیں ہوں۔ ترا ما لا ارا، آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ ترید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد لے رہی تھی کن کو؟ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدہ عائشہ جنتی خاتون ہے نا، جی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے زیادہ شان والی ہے نا، اور جو بعد میں پیر وغیرہ آئے، اولیاء آئے، یقیناً ان سب سے زیادہ افضل ہیں، ان سے زیادہ بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ جبریل کو نہیں دیکھ سکی، جبریل کو نہیں دیکھ سکتے، اور آج کل آپ ان لوگوں سے پیروں کی کرامتیں سنیں اور بتائیں گے آپ کو کہ کیسے وہ موت کا فرشتہ روحیں لے کر جا رہا تھا، تو شیخ صاحب نے کیا کیا تھا؟ اس سے پورا تھیلا ہی چھین لیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ پورا تھیلا ہی چھین لیا تھا، اور اس دن جو بھی لوگ فوت ہوئے تھے وہ سارے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر میں سوال جواب میں فرشتوں کو بھی روک دیا۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب لگے ہوئے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب سے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے جو آدمی سلام لے لیتا وہ اس دن فوت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے صبح لینی لگ جاتی شیخ صاحب سے سلام لینے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں ان کی کس قدر غلو ہے، مبالغہ ہے۔ حالانکہ شیخ کو ہم بھی الحمدللہ عالم دین مانتے ہیں اور اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور گارنٹی ہم کسی کی بھی نہیں دیتے سوائے ان کے جن کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن ہم ان کو بظاہر اللہ کا ولی ماننے کے باوجود، ایک بڑا عالم دین ماننے کے باوجود، ہم ان کی شان میں غلو یا مبالغہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں غلو و مبالغہ کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں غلو و مبالغے سے روکتے ہیں تو کہتے ہیں تم اولیاء کے کیا ہو؟ گستاخ ہو، ان کے منکر ہو، تم ان کو مانتے نہیں ہو، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے جو سیدہ عائشہ نے کہی ہے کہ میں ان کو میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی جو آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں ان کو دیکھ رہی۔ چلیں، تو سیدہ عائشہ کی پہلی فضیلت۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1894 1894 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا اور امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ سیدہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے سب کھانوں پہ۔ سرید کیا چیز ہوتی ہے جی؟
یعنی کہ گوشت کا سالن ہو، شوربہ ہو، اور اس میں آپ روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال لیں ہاں جی تو بہت ہی لذیذ بن جائے گا، جی اور یہ ہضم ہونے کے لحاظ سے بھی مفید ہے، طاقت کے لحاظ سے بھی اور ہضم ہونے کے لحاظ سے بھی۔ ورنہ عام طور پہ کھانے جو کھائے جاتے ہیں وہ طاقت اور صحت کے لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے، اور اگر اچھے ہوں تو ساتھ دوسرا مسئلہ بن جاتا ہے، قبض کا، اس قسم کے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کھانا ایسا ہے کہ جو نظام ہضم کے لحاظ سے بھی ٹھیک، اور قوت اور طاقت اور صحت کے لحاظ سے بھی ٹھیک، خون بنانے کے لحاظ سے بھی ٹھیک۔ تو آپ کہہ رہے ہیں سیدہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے شریف کی فضیلت ہے تمام کھانوں پہ۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوا کہ افضل پھر کون ہے، خدیجہ کہ عائشہ؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ خدیجہ۔ جی خدیجہ۔ تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی خدمات ہیں۔ جی سیدہ خدیجہ نے آپ کے مشکل ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اور اپنا مال آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور آپ کو حوصلہ دیا ہے، سب کچھ انہوں نے کیا آپ کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ کی اپنی فضیلت ہے، آپ کی احادیث کو محفوظ کرنے والی وہ ہیں۔ بالکل۔ امت تک کتنی احادیث پہنچائی ہیں انہوں نے؟ بہت زیادہ پہنچائی ہیں۔ جی اس کے بعد حدیث نمبر 1895 1895 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا کس نے؟ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لأعلم اذا کنت عنی راضیہ و اذا کنت علی غضبا، بے شک میں اچھی طرح جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم میرے اوپر غصہ ہوتی ہے۔ ناراض ہوتی ہو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کتنی بڑی شان ہے سیدہ عائشہ کی جی کہ نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ کب یہ مجھ سے راضی ہیں اور کب مجھ سے ناراض ہیں۔ قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عائشہ نے۔ فقلت، میں نے کہا، من این تعرف ذلک، آپ کہاں سے یہ پہچان لیتے ہیں؟ جی کیا پتا چلا؟ محبت۔ علم غیب نہیں جانتے۔ پتا چلا کہ سیدہ عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ عالم الغیب ہیں تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کیسے جان لیتے ہیں، جی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے اس بات کا؟ تو پتا چلا کہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ سیدہ عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں۔ فقالت، آپ نے کہا، اما اذا كنت عني راضیہ فانك تقولین لا ورب محمد، کہ جب تم مجھ سے کیا ہوتی ہو؟ راضی ہوتی ہو، جی تو بے شک تم کہتی ہو نہیں رب محمد کی قسم۔ جی سیدہ عائشہ قسم اٹھاتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ رب محمد کی۔ رب محمد کی قسم، محمد کی قسم نہیں کہتی، کیا کہتی ہیں؟ رب محمد کی قسم، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبًا، اور جب تم ناراض ہوتی ہو، قلتی، تم کہتی ہو، لا ورب ابراہیم، نہیں نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم۔ ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ نبی علیہ السلام کے جد امجد۔ جی تو اس میں بھی نبی علیہ السلام یعنی کہ ان کی نسبت موجود ہے۔ یہ قسم پھر کس کی اٹھائی ہے؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور ابراہیم کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ترین انسان اور آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک، آپ کے جد امجد۔ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، قلت، میں نے کہا، اجل، ہاں، واللہ، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان کے بات ایسے ہی ہے، بات ایسے ہی ہے، لیکن ما احجر الا اسمک، میں نہیں ترک کرتی مگر آپ کا نام، یعنی کہ نام میں اس موقع پہ نہیں لیتی آپ کا، لیکن دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب ناراض ہوتی ہوں تو تب آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، یہ بات آپ کی وجہ ہے، لیکن یہ نام کی حد تک ہے، دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کتنا اچھا، کتنا گہرا، کتنا شاندار تعلق تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قسم جب بھی اٹھائی جائے اللہ رب العزت کی اٹھائی جائے، نبی کا نام لیا جائے گا تو کہا جائے گا نبی کے رب کی قسم، جی نبی کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1896 1896 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے کس سے؟ ام المؤمنین عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشہ، کہ بے شک لوگ قصد کیا کرتے تھے اپنے تحائف کے ساتھ، اپنے تحائف کے ساتھ قصد کیا کرتے تھے کس کا؟ سیدہ عائشہ کے دن کا، یعنی کہ ان کی باری والے دن کا، جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کے ہاں رات گزارنی ہوتی تھی، اس دن کا لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہم اس دن آپ کو آپ کے گھر میں ہدیہ بھیجیں گے۔ کس دن بھیجیں گے؟ جس دن اللہ کے رسول کس گھر میں ہوں گے؟ عائشہ کی گھر۔ لوگوں کو کیا لگے سیدہ عائشہ سے، ان کے لیے تو سب آپ کی بیویاں ایک جیسی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنی کس بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ جانتے تھے اللہ کے رسول کو اپنی کس بیوی سے زیادہ محبت ہے، تو آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اسی دن تحفہ بھیجتے جس دن آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ تو یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے کہ اللہ کے رسول ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشہ، کہ لوگ اپنے تحائف کے ساتھ قصد کیا کرتے تھے سیدہ عائشہ کے دن کا، یبتغون بها او یبتغون بذلك مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، چاہتے تھے، بہا اپنے ان ہدایا کے ساتھ، او یبتغون یا وہ چاہتے تھے بذالک اپنے اس عمل کے ساتھ کہ تحفہ اس وقت دینا ہے جس دن آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوں گے، یہ چاہتے کیا تھے اس کے ساتھ؟ مرضات رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی رضا، جی آپ کی رضامندی۔ تو یہ بھی سیدہ عائشہ کی فضیلت پہ دلالت کرنے والی ایک عظیم حدیث ہے۔ بلکہ اس حدیث کے اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا اس معاملے میں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو چاہیے کہ لوگوں کو روکیں کہ بھئی جب جس نے ہدیہ دینا ہو دے دیا کرے، عائشہ کے دن کا کوئی انتظار نہ کیا کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کا کیا قصور ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے ان کو ترغیب دی تھی؟ آپ نے کوئی ترغیب نہیں دی۔ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں کیا۔ ام سلمہ نے آپ سے گفتگو کی اس موضوع پہ، لیکن آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے۔ جب بار بار گفتگو کی گئی تو آپ نے پھر اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ آپ کی بیویوں نے اس موضوع پہ سیدہ فاطمہ سے بات کی کہ آپ اللہ کے رسول سے بات کریں۔ تو سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ گفتگو کی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ بیٹی کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے؟ اور وہ کون؟ عائشہ۔ تو آپ صاف صاف سیدہ فاطمہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے عائشہ سے، اور کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہے؟ آپ نے اسی موضوع پہ جب آپ سے گفتگو کی گئی تو آپ نے کہا تھا کہ میری ایک ہی ایسی بیوی ہے کہ جو میرے ساتھ ایک لحاف میں ہوتی ہے تو تب بھی وہی نازل ہو جاتی ہے، کوئی اور بیوی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں ایک لحاف میں ہوں اور وہی نازل ہوں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1897 1897 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن القاسم ابن محمد
روایت ہے قاسم بن محمد سے. یہ محمد کون ہے؟ ابو بکر. محمد بن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے قاسم ابو بکر کے کیا لگے؟ پوتے. پوتے. قاسم ابو بکر کے کیا لگے؟ پوتے. اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فقہائے سبع میں سے ایک ہے. سبع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7. یعنی کہ 7 فقہا میں سے ایک ہیں. تو کیا دنیا میں 7 ہی فقہا گزرے ہیں؟ مدینہ کے 7 فقہا. تو مدینہ میں 7 ہی گزرے ہیں. یعنی کہ تابعین میں سے، تابعین کے زمانے میں جو مدینہ کے سب سے بڑے 7 فقہا تھے ان میں سے ایک یہ ہیں. باقی کون تھے؟ ایک بتا دیں آپ، زیادہ نہ بتائیں. سعید بن مسیب. سعید بن مسیب، ٹھیک ہے. سالم بن عبداللہ. سالم بن عبداللہ بن عمر. بن خطاب. ان کے بارے میں اختلاف ہے. ان کے 6 ایسے ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے. 7 میں 6 ایسے ہیں جن کے بارے میں کیا ہے؟ اتفاق ہے. 7ویں کون ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں. تو ایک قول کے مطابق عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، یعنی کہ جناب عمر فاروق کے پوتے، اور یہ ابو بکر کے پوتے، یہ پکی بات ہے. ابو بکر کے پوتے ان 7 فقہا میں سے ایک ہیں، یہ پکی بات ہے. اور خارجہ ابن زید بن ثابت، وہ بھی ان میں سے ایک ہیں. اور عروہ بن زبیر ہیں. تو یہ بہرحال یعنی کہ کیا ہے، سب فقہائے سبع میں سے ہیں. 7ویں کے بارے میں اختلاف ہے. تو قاسم بن محمد سے روایت ہے، قاسم بن محمد بن ابو بکر ان عائشہ تھا. تو یہ سیدہ عائشہ کے بارے میں روایت بیان کر رہی ہیں. تو یہ قاسم روایت کس سے لے رہے ہیں؟ یہ قاسم کس کے بارے میں روایت بیان کر رہے ہیں رشتے کے لحاظ سے؟ اپنی پھوپھی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں قاسم. اور جب عروہ بن زبیر بیان کریں تو کس کے بارے میں بیان کرتے ہیں؟ اپنی خالہ کے بارے میں. تو عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ کی کیا ہیں؟ بھانجے. اور قاسم کیا ہیں؟ ان کے بھتیجے. تو قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ان عائشہ تھا کہ سیدہ عائشہ اشتکت، بیمار ہو گئی. فجاء ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس آئے. یہ کس کام کے لیے ہیں؟ عیادت کے لیے آئے ہیں، تیمارداری کے لیے آئے ہیں. اور تیمارداری کرنا بہت ہی عظیم عمل ہے. فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عباس نے، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، تقدمین علی فرط صدق، آپ جا رہی ہیں کن کے پاس؟ سچے پیش روؤں کے پاس. وہ کون ہے جی؟ علی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے پاس جا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی ابی بکر، اور کس کے پاس جا رہی ہیں؟ ابو بکر کے پاس جا رہی ہیں. تو اللہ کے رسول کہاں ملیں گے؟ جنت میں. جنت میں. ابو بکر کہاں ملیں گے؟ جنت میں. تو پھر عبداللہ ابن عباس کا کیا عقیدہ ہے؟ سیدہ عائشہ کن میں سے ہیں؟ اہل جنت میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے کہ سیدہ عائشہ کن میں سے ہیں؟ اہل جنت میں سے ہیں. تو آپ کی وہاں ان سے ملاقات ہونے والی ہے. اس سے پتا چلا کہ جنتی روحیں آپس میں ملتی ہیں. اور میں بھول گیا پیچھے بات کرنا، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا سیدہ فاطمہ سے کہ تم مجھے سب سے پہلے آ کر ملو گی. تو کہاں ملیں گی؟ جنت میں. ایک روایت آتی ہے، وہ عام طور پہ ہمارے لوگوں نے سنی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، کہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح جنت میں پہنچتی ہے، جنتی روحوں کے پاس پہنچتی ہے. تو باقی جنتی روحیں اس سے سلام دعا کرتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں فلاں آدمی کا کیا بنا، فلاں آدمی کا کیا بنا، فلاں آدمی کا کیا بنا. تو وہ کہتا ہے وہ تو فوت ہو گیا، اس کی روح ادھر نہیں آئی. وہ کہتے نہیں ادھر تو نہیں آئی. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ادھر چلی گئی ہے. کدھر؟ جہنم میں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عباس. قاسم بن محمد بن ابو بکر نے. کس نے کہا؟ قاسم نے کہا، راوی نے کہا نا، کہ استأذن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے اجازت مانگی قبل موتیہا، سیدہ عائشہ کے فوت ہونے سے پہلے. علی عائشہ تو اجازت کن سے مانگی؟
یعنی کہ سیدہ عائشہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی. جی عبداللہ ابن عباس نے سیدہ عائشہ کے فوت ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی. جی وہی مغلوبۃ، جبکہ وہ کیا تھی؟ مغلوب تھی. کیا مطلب ہے؟ موت کے قریب بے ہوشی کی حالت میں. ہاں، یعنی کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، موت کی تکلیف کی وجہ سے، یعنی کہ جیسے انسان کو زیادہ ہوش نہ ہو، اس انداز میں تھی. قالت، تو کہنے لگی کون؟ سیدہ عائشہ، اخشا ان یثنی علیہ، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تعریفیں کرے گا. کون؟ عبداللہ بن عباس. یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کو اجازت دینے سے کترا رہی ہیں. کس لیے؟ کیونکہ میرے پاس عبداللہ آئے گا تو میری تعریفیں شروع کر دے گا. یعنی کہ موت کے لمحات میں ہیں، موت کی تکلیفوں میں ہیں، موت کی سختیوں میں ہیں، اور پھر بھی چاہتی ہیں کہ میری تعریفیں نہ کی جائیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں جی؟ ہم تو خود لیکن لکھ کر بھیجتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ جب مجھے اسٹیج پہ بلایا جائے، جب مجھے گفتگو کی دعوت دی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لقب لگانے ہیں. جی مجھے علامہ بھی کہنا ہے، شیخ الاسلام بھی کہنا ہے، اور جی شیخ الحدیث بھی کہنا ہے. اور اللہ المستعان. دیکھ لیں آپ سیدہ عائشہ کو کہ اس لمحے بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اپنی تعریف سے بچنا چاہتی ہیں، نہیں چاہتی کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، کیونکہ تعریفیں کی جائیں گی تو ان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ تکبر پیدا ہونے کا خطرہ ہے. کیا پیدا ہونے کا خطرہ ہے؟ تکبر. اور انسان پھر گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید واقعی میں بڑی چیز ہوں. تو سیدہ عائشہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، حالانکہ وہ عظیم ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، لیکن نہیں چاہتی کہ اپنے آپ کو عظیم سمجھے. فقیلا، تو کہا گیا. اب یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والے عبداللہ بن عبد الرحمن ہیں. کہنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عبد الرحمن. یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عبد الرحمن. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ بھی سیدہ عائشہ کے دوسرے بھتیجے ہیں. قاسم جو ہیں وہ بھتیجے ہیں لیکن محمد کے بیٹے، جی قاسم بن محمد بن ابو بکر. جی اور یہ جو ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، جی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. جی فقیلا، تو کہا گیا، ان کی انہوں نے کہا، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں. ان کی سفارش کر رہے ہیں کہ سیدہ ان کو آنے دیں، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کو آپ ان کے کہہ دیں گے نہ ہو. ومن وجوہ المسلمین، اور مسلمانوں کی اہم شخصیات میں سے ہیں، مسلمانوں کی اہم شخصیات میں سے ہیں. قالت، سیدہ نے کہا، اذنوا لہ، اس کو اجازت دے دو. فقال، تو کہا کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے. کیف تجدینک، آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہی ہیں؟ عبداللہ بن عباس سیدہ عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہی ہیں؟ قالت بخیر ان اتقیت، میں خیر پہ ہوں اگر میں متقی بن کر رہوں، پرہیزگار بن کر رہوں. میں خیر پہ ہوں اگر میں تقوی اختیار کروں. قال، تو عبداللہ بن عباس نے کہا، فانت بخیر ان شاء اللہ، اللہ نے چاہا تو آپ خیر پہ ہیں. زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی علیہ السلام کی کیا ہیں؟ بیوی ہیں. کتنی بڑی یہ شان ہے. ولم ينكح بکرا غیرک، اور آپ نے آپ کے علاوہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا. ولم ينكح بکرا غیرک، یعنی کہ یہ ایک شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہونا، دوسری شان یہ کہ ایسی بیوی ہونا کماری جو کنواری ہے. اور اس خوبی میں
سیدہ عائشہ کی کوئی اور بیوی شریک نہیں ہے. وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ کا عذر کہاں سے نازل ہوا؟ عذر سے مراد کیا؟ آپ کی برات. آپ کی برات کہاں سے نازل ہوئی؟ آسمانوں سے. یعنی کہ اہل افق نے، منافقوں نے آپ پہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان آسمانوں سے کیا. ایک روایت میں آتا ہے عرش کے اوپر سے کیا، یعنی کہ آپ کے بارے میں قرآن نازل ہوا. اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام آپ کا. وَدَخَلَ ابن الزبیر خلافہ، اور عبداللہ بن زبیر داخل ہوئے خلافہ. کیا مطلب ہے؟ ان کے پیچھے ان کے بعد. کن کے بعد؟ عبداللہ بن عباس کے بعد. عبداللہ بن زبیر کیا لگتے ہیں سیدہ عائشہ کے؟ ہاں جی، رسول اللہ علیہ وسلم کے چاچا صاحب بانجے لگتے ہیں. حضرت عائشہ کیا لگتے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ بن زبیر کس عورت کے بیٹے ہیں؟ اسماء بنت اسماء رضی اللہ عنہا کے، اور اسماء سیدہ عائشہ کی کیا لگتی ہیں؟ بہن. فقالت، تو سیدہ کہنے لگیں کس سے؟ عبداللہ بن زبیر سے. داخل ابن عباس، عبداللہ بن عباس آئے، داخل ہوئے. فاثنا علیہ، تو انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں. جی. وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں کیا ہوتی؟ بھولی بلائی ہوتی. میں ایسی ہوتی کہ دنیا مجھے جانتی نہ ہوتی، میں کچھ بھی نہ ہوتی، میں ان کے حقیر سی ہوتی، میرا کوئی تذکرہ نہ ہوتا. میں تعریفیں پسند نہیں کرتی، میں تو یہ چاہتی ہوں. تو اس میں بہرحال سیدہ عائشہ کی شان ہے جو عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہے. اس کے بعد تو عبداللہ بن عباس نے تعریفیں کیوں کی جبکہ اللہ کے رسول نے تو روکا ہوا ہے؟ حوصلہ دینے کے لیے. کیونکہ موت کے وقت کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے؟ خیر. حسن ظن کا. جی. انسان کو پوری زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ رجا اور خوف کے مابین. یعنی کہ ایک طرف اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہو، دوسری جانب اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر لگتا ہو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. پوری زندگی ایسے گزرنی چاہیے، نہ صرف مایوسی اور نہ امیدیں. یہ دو پر ہیں جن کے سہارے انسان کو اڑنا چاہیے، رجا اور خوف. امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. لیکن جب موت کا وقت ہو پھر کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے؟ حسن ظن کا. پھر رجا کا غلبہ ہونا چاہیے. تو سید عبداللہ ابن عباس کی الفاظ شاید اسی لیے ہیں تاکہ حسن ظن غالب ہو. اس کے بعد حدیث نمبر 1898، یہ میں نسیہ منسیہ ہوتی، بھولی بلائی ہوتی، یہ الفاظ ایک اور عورت نے بھی کہے تھے. مریم علیہ السلام، سیدہ مریم نے کب کہے تھے؟ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت لِزَنِي مِتُّ قبل هذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. جب وہ ان کی ولادت ہونے لگی ان کے ہاں، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتی. لم اکن شیئا، میں ہوتی نہ، میرے وجود ہی نہ ہوتا. چلیں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 1898 1898 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. امام بخاری. عن عائشہ، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، انہا اوصت عبداللہ بن زبیر، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کس کو؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، اپنے بھانجے کو، لا تدفنی معہم، مجھے ان کے ساتھ دفن نہ کرنا. کن کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام، ابو بکر و عمر، ان تین کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا. کیوں بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ دفن کیا جائے. پوری بات پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری بات پڑھنی چاہیے، سیاق و سباق کا خیال رکھنا چاہیے. کئی لوگ کسی کی عبارت کا ایک حصہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تدفنی معہم، مجھے ان کے ساتھ دفن نہ کرنا.
وَدْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، اور مجھے دفن کرنا میری ساتھیوں کے ساتھ، میری کن کے ساتھ؟ ساتھیوں کے ساتھ، بالبقیع، بقیع قبرستان میں، لا ازکا بہ ابدا، میری تعریفیں نہ کی جائیں اس تدفین کی وجہ سے ابداً، کبھی بھی۔ کیا مطلب جی؟ لا ازکا، مجھے پاک قرار نہ دیا جائے اس تدفین کی وجہ سے ابداً، کبھی بھی، ان کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے دفن کیا جائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر کے ساتھ، اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ میں ایسے یہ نہیں چاہتی کہ مجھے پاک قرار دیا جائے اس تدفین کی وجہ سے، تو مجھے اس لیے کہاں پہ دفن کرنا ہے؟ بقیع میں۔ باب نمبر 4، باب فضیلت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1899، 1899 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کو، امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی رضی اللہ عنہ سے، ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی نے کہا، کس سے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اینا اسرع بک لحوقا، ہم میں سے کون ہوگی جو آپ کے ساتھ جلد ملے گی؟ لحوق، ملنا۔ ہم میں سے کون ہوگی جو سب سے پہلے آپ سے ملنے والی ہوگی، جو سب سے پہلے فوت ہو کر آپ کے پاس پہنچے گی؟ قال، آپ نے کہا، اطولکن یدن، جو تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہوگی، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے تم میں سے، وہ مجھے سب سے پہلے آ کر ملے گی۔ فاخذوا قصبۃ یدرعونها، انہوں نے لیا قصبۃ، کیا لیا؟ ایک بانسا لیا، جی، ایک بانسا لیا، یدرعونها، اس کے ساتھ ماپ کرنے لگی، کس کا؟ ہاتھوں کا، کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ فکانت سودۃ اطولہن یدن، تو سیدہ سودا ان میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی تھیں، یعنی کہ یہ نتیجہ نکلا، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، انہوں نے کیا کیے، بازو جو ہیں ان کا ماپ کیا، تو پتہ چلا کہ سیدہ سودا ہیں جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہیں۔ فعلمنا بعد، تو ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ لو جی، یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ جو رزلٹ نکالا تھا وہ غلط نکلا ہے۔ امہات المومنین سب اللہ کی، ولیاں، ان میں سے ہر ایک اللہ کی ولیہ ہے، جی، اور ان میں سے ہر ایک جنتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں رہی ہیں، اور مل کے، یہ بھی نہیں کہ ایک نہیں، مل کے رزلٹ نکالا، لیکن رزلٹ غلط نکلا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عالم الغیب نہیں تھی، وہ سودا کے بارے میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ہے لمبے ہاتھ والی، لیکن پتہ چلا لمبے ہاتھ والی تو زینب ہے۔ حدیث کے آئندہ ٹکڑے کا ترجمہ کرنے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ بعد میں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والی، جی، جو کثرت سے، جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہوگی، وہ جلدی فوت ہو کر میرے پاس پہنچے گی۔ اور وہ کون تھی؟ سیدہ زینب بنت جحش۔ اور یہ صدقہ خیرات اس حد تک کرتی تھیں کہ جو مال ہوتا صدقہ خیرات کر دیتی، بلکہ کماتی اس لیے تھی تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ اور کیا کام کرتی تھی؟ چمڑا لے کے اس کی صفائی کرنا، بکری کا چمڑا لیا، گائے کا چمڑا لیا، اس کی صفائی کی اچھی طرح، دباغت جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کو بیچا، جو مال آتا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو تو اللہ مال دیتا ہے،
کہتی ہیں سیدہ عائشہ فعلمنا بعد، ہمیں بعد میں پتہ چلا انما کانت طول یدیها الصدقۃ، کہ بے شک صدقہ جو تھا یہ اس عورت کے ہاتھ کا لمبا ہونا تھا. جو عورت سب سے پہلے آپ کو ملے گی اس کے ہاتھوں کا لمبا ہونا، اس سے مراد کیا تھا؟ صدقہ کرنا. وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، اور وہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملنے والی تھیں. کون؟ زینب بنت جحش. وہ عورت جس کا ہاتھ جو صدقہ خیرات کرنے والی تھی، جی. نام ابھی نہیں آیا. وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، اور وہ صدقہ خیرات کو کیا کرتی تھی؟ پسند کرتی تھیں. قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں دوسری روایت میں فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زینب، تو ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی کون تھی؟ زینب تھیں. اور یہاں لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ خیرات. ورنہ سیدہ زینب کا قد چھوٹا تھا، اس لیے ان کے ہاتھ کیا تھے؟ ان کے بازو چھوٹے تھے، لمبے نہیں تھے. تو یہاں لمبے ہونے سے مراد کیا؟ صدقہ خیرات کرنا. لِأَنَّهَا، کیونکہ كَانَتْ تَعْمَلْ بِيَدِهَا، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کیا کرتی تھی. وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھی کیا؟ جو کماتی تھی. تو یہ ہے سیدہ زینب بنت جحش کی شان. اور ان کی شان میں وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حدیث افک کے آخر میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب سے بھی پوچھا تھا جی. کہ آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں، جو تہمت لگی ہے عائشہ پہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ جی. تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. سیدہ زینب کی بہن کون؟ حمنہ بنت جحش، انہوں نے وہ اس تہمت کا حصہ بن گئی. حالانکہ سچی تھی، مومن تھی، صحابیہ تھی، اس لیے ان کو کوڑے بھی مارے گئے تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. منافقوں کو کوڑے نہیں مارے گئے کیونکہ انہوں نے سزا بھگتنی ہے. جو چار مومن تھے سچے اور تہمت کا حصہ بن گیا کسی وجہ سے، ان کو سزا دی گئی. لیکن زینب جو ہے خود، ان سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ مشورہ کیا، پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی تہمت نہیں لگائی، کوئی الزام نہیں لگایا. اور سیدہ عائشہ کہا کرتی تھیں اپنے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اس سے بچ گئیں، محفوظ رہ گئیں. تو یہ ہیں سیدہ زینب بنت جحش، اور یہی وہ ہیں جن کا نکاح کہاں پہ ہوا تھا؟ جی، یہی وہ ہیں جن کا نکاح کہاں پہ ہوا تھا؟ فلما قضا زید منہا زوجناکہا، کہ آپ علیہ السلام نے ان کا پہلے نکاح کیا تھا کس سے؟ زید بن حارثہ سے. اور زید بن حارثہ چونکہ ان کو غلام بنایا جا چکا تھا تو غلامی کا داغ اور دھبا ان پہ موجود تھا، تو اس لیے ان کے مابین بن نہیں سکی، نباہ نہیں ہو سکا. تو پھر زید نے ان کو طلاق دے دی. تو نبی علیہ السلام کا نکاح ان سے ہو گیا، الگ سے نکاح کرنا نہیں پڑا، بلکہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے کر دیا زوجنا، کہا کہ ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا ہے. تو یہ عظیم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام امہات المومنین سے محبت کرنے کی توفیق دے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.